والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومعيننا واشرفنا ونور عيننا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا دافع البلاء والوباء محب الفقراء والغرباء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی یا رسول اللہ ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمالے بھی ادبیست اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمدے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارائے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم برادران ملت اسلامیہ حضرات علماء کرام و سادات اعظام آج کا یہ عظیم و شان اجلاس اہل بیت کانفرنس راول قلعہ میں اور مضافات سے آنے والے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان یقیناً لائق مبارکباد ہیں کہ آج عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر بچہ جوان دیوانگی کے عالم میں آج اس راول قلعہ جو تشریف لائے ہیں عالم اسلام کی وہ عبقری شخصیت جو آل رسول اولاد رسول گل باغ بطول نواسہ مصطفیٰ کا نور نظر علی کا ذرا جی لگا کر بول دیں بولے سبحان اللہ لفت جگر فاطمہ کا آئینہ مصطفیٰ جلوہ گاہ مصطفیٰ بوسہ گاہ مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آیا ہے جس عظیم ہستی کی یہ شان کہ جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ عظیم ذات جس نے اپنے کنبے اور اپنے چاند کو قربان کر کے مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا وہ عظیم ذات جس عظیم ذات نے پوری دنیا اسلام کو صبر و جاں نثاری کا پیغام دے گیا وہ عظیم ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں جن کی محبت میں مرنا زندگی جن کی محبت میں جینا کامیابی برادران ملت اسلامیہ آج
ذکر اہل بیت ہوگا، شہدائے کربلا کا ذکر ہوگا۔ حضرات محترم، کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا ایک طرف 72 یا 82 نفوس قدسیہ کی ذات اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار۔ یزیدیت سمجھ رہی تھی یہ 72 صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن زمانے نے دیکھا وہ 72 نفوس قدسیہ مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی تو پیش کی۔ یزیدیت سمجھ رہی تھی کہ یہ ختم ہو جائیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن آج راول قلعہ میں دیکھو، آج ہزاروں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اسی حسین کے نام پر جمع ہوا ہے۔ جی لگا کر بول دیں، آج حسین کے نام پر یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، اہل بیت اطہار کے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، بظاہر تیر و تلوار پر قبضہ یزید کا تھا، سامان حرب و ضرب پر قبضہ یزید کا تھا، حسین کے سر پر قبضہ یزید کا تھا، حسین کے جسم اطہر پر قبضہ یزید کا تھا، اقتدار کی کرسی پر قبضہ یزید کا تھا، زمین پر قبضہ یزید کا تھا۔ زمانے نے دیکھا بظاہر ساز و سامان پر قبضہ یزید کا تھا، لیکن آج بھی زمانہ کہہ رہا ہے کہ دلوں پر قبضہ حسین کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اتنا سمجھ لو، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہو کہ جب جب یزید کا ذکر ہوگا، جب جب یزید کا ذکر ہوگا، زمانہ کہے گا یزید تھا، یزید تھا، یزید تھا، اور جب جب حسین کا ذکر آئے گا زمانہ کہے گا حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ آج اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ دو چار باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب العزت ہماری زبانوں پر حق کلمات جاری و ساری فرما دے، حق کو سننے، حق کو قبول کرنے، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی مرکز عقیدت، شہنشاہ رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، شافع روز محشر، مالک حوض کوثر، سرکار سرکاراں، مالک انس و جاں، انیس بے کسا، چارہ ساز درد مندہ، رحمت عالمیہ، جان ایمان، روح ایمان، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار و دربار میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان فاضل برنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تھوڑی توجہ میں چاہوں گا برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، کلام خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، ادھر والے مچل کر بول دیں، ذرا پیچھے والے بھی آواز لگا کر بول دیں، اور مچل کر بول دو، کلام خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، حکم خدا کا، ادا مصطفیٰ کی۔
اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل، اے محبوب آپ فرما دو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، روزے کا حکم دیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، حج کا حکم دیا، عمرہ کا حکم دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ رب العزت نے والدین کے حسن سلوک کا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے احکام عطا فرمائے۔ جب عطرت مصطفیٰ کی بات آئی، آل رسول کی بات آئی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، جی لگا کر، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ ذرا توجہ چاہوں گا میری ملت کے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کلام خدا کا ہے، حکم خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ قرآن مجید اٹھا کر تو دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرما دو اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج خدا کا ذکر الگ، مصطفیٰ کا ذکر الگ کرنے والے کان کھول کر سن لے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ، تھوڑی توجہ میں آپ کی چاہوں گا، تھوڑی توجہ ہے تو جی لگا کر بول دو سبحان اللہ۔ ذرا پیچھے والوں کی بھی آواز آ جائے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز اللہ کی عبادت، بولو ہے کہ نہیں؟ نماز اللہ کی عبادت، نماز اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے حکم خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز کیسے پڑھیں؟ کیا سو جانے کا نام نماز ہے؟ تصور میں کھونے کا نام نماز ہے؟ کیا لیٹے رہنے کا نام نماز ہے؟ کیا بیٹھے رہنے کا نام نماز ہے؟ نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ میری ملت کے نوجوانوں، نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نماز کا حکم اللہ نے دیا، طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، طریقہ مصطفیٰ سے لے لو۔ مصطفیٰ جان رحمت بتائیں گے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اگر توجہ ہو تو ذرا جی لگا کر سبحان اللہ۔ طریقہ مصطفیٰ نے دیا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب طریقہ مصطفیٰ نے دیا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جیسے مصطفیٰ قیام کریں گے ساری امت ایسے ہی قیام کرے گی، جیسے مصطفیٰ رکوع کریں گے ایسے ہی رکوع کیا جائے گا، جیسے مصطفیٰ سجدہ کریں گے ایسے ہی سجدہ کیا جائے گا، جیسے ہی مصطفیٰ قاعدہ کریں گے ایسے ہی قاعدہ کیا جائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب عبادت، نماز اللہ کا حکم، عبادت اللہ کا حکم، تو میری ملت کے نوجوانوں نماز اللہ کا حکم ہے تو عبادت، نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، تو پھر قیام کرو گے، بولو مصطفیٰ کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مصطفیٰ کی یاد آئے گی کہ نہیں؟ جب رکوع کرے گا مصطفیٰ کی یاد آئے گی، جب سجدہ کرے گا مصطفیٰ کی یاد آئے گی، جب قیام کرے گا مصطفیٰ کی یاد آئے گی، سلام پھیرے گا مصطفیٰ کی یاد آئے گی۔ ارے نادانو، وہ باطل جماعتیں جن کی نماز میں تصور مصطفیٰ سے جن کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، قسم خدا کی ہم وہ خوش عقیدہ سنی مسلمان
نماز تصور مصطفیٰ سے باطل نہیں ہوتی بلکہ تصور مصطفیٰ سے نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ، اب تصور مصطفیٰ سے نماز کامل ہو رہی ہے، اور آگے چلیے۔ نماز تو نماز ہے، اللہ کی عبادت کہنے والا کہتا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کا تصور نہیں، اللہ کی عبادت میں غیر کا تصور نہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کا تصور نہیں، تصور سے خالی کرو نماز کو۔ لیکن سنو پیارے، وارے مصطفیٰ، وارے آل مصطفیٰ، تیرے عظمتوں پر قربان صرف نبی پاک کا تصور نہیں ہے، لیکن سنو، جب تم نماز پڑھو گے مسرور ہو کر یا مجبور ہو کر تمہیں کہنا ہوگا، جب نماز پڑھا جائے گا تو نماز میں کہا جائے گا قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ جب سلام پھیرنے کی بات آئی، سلام پھیرنے سے پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنی نماز میں رسول اور آل رسول پر درود نہ بھیجا اس کی نماز کامل نہیں ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ جب تم نماز، یار سوچنے کی بات ہے، میں سیف رضا کانپوری کا نام لوں اور تصور سیف کانپوری کا مجھے نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں سید صاحب سید محسن میاں صاحب کا نام لوں اور ان کا تصور ذہن میں نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں سید جاوید صدیقی صاحب کا نام لوں، ان کا تصور ذہن میں نہ آئے، ایسا بولو ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نام لیا، تصور فوراً، مجسمہ فوراً، نقشہ فوراً ذہن میں، جیسے ہی نام لیا اس شخص کا تصور ذہن میں آ گیا۔ تو اب سنو، نماز تو وہ عبادت ہے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے امام شافعی فرماتے ہیں جب تک رسول آل رسول پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز کامل نہیں۔ تو اب وہ درود بھیجے گا تو اب کہے گا اللہم صلی علی محمد، جب مصطفیٰ کا نام لے گا تصور مدینے کا آئے گا، وہ آل محمد کہے گا تصور کربلا کا آئے گا۔ یا رسول اللہ، یا حسین، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور ذرا مچل کر پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ ہلا کر کہہ دو پیچھے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار صحابہ نے مال و متاع جمع کیا، مال و متاع جمع کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کے آستانہ اقدس پر لا کر جمع کر دیا اور کہا حضور آپ کے مصارف بہت ہیں، آپ کے خرچ و اخراجات بہت ہیں، حضور یہ مال آپ کی بارگاہ میں ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، حضور اسے قبول فرما کر عزت و شرف سے نوازیے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مال و دولت جمع کر کے جب حضور علیہ السلام کے قدموں پر نثار کرنا چاہا، مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا مال لے جاؤ، یہ ساری دولت لے جاؤ، تمہارے مال کی تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے لوگوں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے، سوائے ایک چیز کے، only for one، ایک چیز کے، میں ایک چیز کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز مانگتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز مانگتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک چیز مانگی، میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، میں نے تمہیں رب کی معرفت دی، ساری چیزیں میں نے تمہیں عطا کر دی، لیکن میں میرے صحابہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز، جی لگا کر ایک چیز مانگتا ہوں۔ وہ ایک چیز کیا؟ ایک چیز توجہ مانگا مصطفیٰ نے، کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مصطفیٰ نے مانگا، ایک۔ سوال پیدا ہوا، او میرے آقا علیہ السلام
آپ نے مانگا امت سے سوائے ایک چیز کے، آپ نے امت سے مانگا، اور آپ کی شان تو یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، اے محبوب جب تیرے دروازے پر کوئی منگتا آ جائے انہیں نہ جھڑکو بلکہ تم انہیں عطا کر دو، اور عطا کرنے والے مصطفیٰ آج آپ نے مانگا ہے جبکہ آپ کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے لے لو، رسول جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول پاک علیہ السلام نے آج مانگا ہے، رسول مصطفیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے، جبکہ مصطفیٰ علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں انت اللہ معطی وانا قاسم، کہ اللہ دیتا ہے میں اسے بانٹتا ہوں۔ ارے اس مصطفیٰ نے مانگا جس رسول کی یہ شان ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے بنتا کا بھلا ہو۔ اس مصطفیٰ نے مانگا جس رسول کی یہ شان ہے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ زندہ باد یا رسول اللہ۔ اس رسول نے مانگا ہے جس رسول کی شان دینا ہے، اس رسول نے مانگا ہے جس رسول پاک کی شان یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس رسول کائنات نے مانگا ہے جس رسول پاک کی یہ شان ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ مال و دولت اٹھا کر لے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے، سوائے ایک چیز کے۔ اگر مانگا رسول پاک نے تو کیوں مانگا؟ اسے سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو قریب کرو میری ملت کے نوجوانوں۔ یاد رکھو انسان کبھی مانگتا ہے ضرورتاً، کبھی مانگتا ہے محبتاً۔ اگر مجھے ضرورت ہے 50,000 کی، میں سید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، سیف رضا کانپوری کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سیف رضا کانپوری ابھی بڑی نذرانوں سے لوگوں نے نوازا ہے، جانے سے پہلے 50,000 مجھے دے دیجئے، یہ مجھے ضرورت ہے۔ میں نے ضرورتاً 50,000 مانگا، لیکن یہ مانگنا میری ضرورت ہے، یہ مانگنا میری ضرورت ہے۔ کبھی مانگنا محبتاً ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا 10 روپیہ دے دو، باپ نے محبتاً 10 روپیہ دے دیا۔ بچہ گیا 2-4 ٹافی خرید کر لایا اور کونے میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ جیسے ہی باپ نے دیکھا باپ کی محبت تڑپنے لگی، اور اس باپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 10 روپیہ دیا تھا، اسی 10 روپیہ سے ٹافی خرید کر بچہ کھانے لگا۔ تو باپ نے کہا او بیٹا ایک ٹافی مجھے بھی دے دے، وہ ٹافی مجھے بھی دے دے، اور کرکرے مجھے بھی دے دے، ارے وہ چپس مجھے بھی دے دے، وہ چیز مجھے بھی دے دے۔ اب مانگ رہا ہے، اب باپ جو مانگ رہا ہے، پہلے 10 روپیہ مانگا، بیٹے کی ضرورت، اب جب باپ ایک ٹافی مانگ رہا ہے، ایک ٹافی کا باپ محتاج نہیں، ایک چاکلیٹ کا باپ محتاج نہیں، جو کچھ بیٹے کے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، تو پھر مانگا کیوں؟ کہا بیٹے نے 10 روپیہ مانگا، محبت ہی دیا، اور جب مانگ رہا ہوں یہ بھی محبت ہے۔ کبھی محبت دے کے جتایا جاتا ہے اور کبھی مانگ کر محبت کے انداز کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اگر ساری دنیا عظمت اہل بیت کے منکر ہو جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اگر امت سے مانگا ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں تو یہ مانگنا مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی امت سے محبت۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، فیضان اہل بیت، محبت اہل بیت، عاشقان اہل بیت، علماء اہل سنت، محرم کمیٹی،
برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، او لوگو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، حضرت علی شیر خدا سے محبت کرو، حسنین کریمین طیبین سے محبت کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کی تشریحات کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں نہ الجھا کر میں بالکل سیدھے لے کے چلوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر تم محبت کرو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے، ہم محبت کریں گے ہمارا فائدہ ہے۔ سنو پیارے، علامہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند شبیہ غوث اعظم نے بیان فرمایا ہے، کیا لکھتے ہیں اپنے فتوے میں، اگر آل رسول اگر بد عمل بھی ہو، آل رسول اگر بد عمل بھی ہو، امت پر ان کی تعظیم واجب ہے، امت پر ان کی تعظیم واجب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسی تعریف بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ ہائے صحف